الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید ناظرین۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے سقراط۔ سقراط کون تھا؟ دنیائے فلسفہ کا عظیم استاد تھا۔ یہ سب جاننے کے لیے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ناظرین اگر سقراط کے بارے میں جاننا ہے تو میری ویڈیو کو اسکپ نہ مت کیجیے گا۔ فل ویڈیو دیکھنے کے بعد پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ چلیں شروع کرتی ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 470 سال قبل یونان میں پیدا ہونے والے سقراط نے یونانی فلسفے کو نئی جبت دی۔ دنیا بھر میں فلسفی منطق اور نظریات پر اپنے اثرات مرتب کیے۔ سقراط کے خیالات انقلابی تھے اور ایسے نظریات کی نفی کرتے تھے جس میں غلامی اور انسانی حقوق چھیننے کی حمایت کی جاتی۔ بے تحاشا غور و فکر اور ہر شے کو منطقی انداز میں پرکھنے کی وجہ سے سقراط نے دیوتاؤں کے وجود سے بھی انکار کر دیا تھا۔ ناظرین کرام، سقراط کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یونان کے روایتی شہریوں کی طرح خوبصورت اور پرکشش نہ تھا، بلکہ جسمانی لحاظ سے بھدا اور بدصورت تھا۔ اس لیے بچپن میں اس کے اسکول کے ساتھی اسے مینڈک کہا کرتے تھے۔ اس کے قریبی دوست کرائنوں نے اس کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمیشہ ہی سے بے فکر اور لاپرواہ تھا۔ اس کے چھوٹے قد پر بے ترتیب شکنوں سے پر لباس ہوتا۔ اس کے ہونٹ موٹے اور کھردرے تھے۔ اس کی گردن کندھوں میں دھسی ہوئی تھی۔ آنکھیں بڑی بڑی اور حلقوں سے ابھری ہوئی تھیں۔ اس کی ناک چپٹی اور پیشانی چھوٹی تھی۔ اس کی داڑھی بے ترتیب اور الجھی ہوئی ہوتی۔ اس کا لبادہ عموماً اس کے جسم سے ڈھکا ہوا رہتا۔ وہ اپنے بارے میں کہتا کہ یہ دیوتاؤں کی مرضی ہے کہ میں ایسا ہوں، کیونکہ ہر مخلوق کو خلق کرنے والا خود بہتر سمجھتا ہے کہ مخلوق کو کیسا ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، لیکن اس بھدے بے ڈول جسم کے اندر بہت ہی خوبصورت ایک سچائی اور بصیرت سے بھرپور روح تھی۔ لوگ کہتے تھے انہوں نے اپنی زندگی میں اتنا نیک، تحمل مزاج اور عالم شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کبھی کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مہربان اور معاشرے کو ایک ایسا ادارہ قرار دیتا تھا جس میں تمام افراد ایک دوسرے کو خوشی فراہم کریں۔ اس کی قوت ارادی کو بھی بہت طاقتور تھی۔ وہ اپنے مخالفین کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اگرچہ سقراط کے دور کا معاشرہ انتشار اور بد نظمی کا شکار تھا، لیکن ایسے حالات میں اس کی اخلاقی خوبیوں کی بدولت اس کی ہر جگہ عزت کی جاتی تھی۔ وہ انتہائی خودداد ذہانت کا مالک تھا۔ وہ جہالت کو برائی قرار دیتا تھا۔ اس کا کہنا تھا خالق نے مخلوق کو ایک دوسرے کی مدد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے قابل ترین شاگرد افلاطون کا کہنا ہے کہ سقراط ایک بہت بڑا محب الوطن بھی تھا۔ ناظرین کرام، وہ کبھی بھی اپنے شہر سے باہر نہ گیا۔ اسے اپنے شہر اور ملک سے انتہائی محبت تھی۔ وہ ایک دفعہ اپنے دوست زینوفن کی دعوت میں گیا تو اس دعوت میں بہت سے عمرہ خوبصورت نوجوان بھی تھے۔ جب کسی نے اس کی بدصورتی کے حوالے سے بات کی تو اس نے کہا، میں اندر سے خوبصورت ہوں، میرے ساتھ حسد نہ کرو۔ دراصل اس کا مزاحیہ انداز تھا۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ سقراط کی ذات میں مزاح کا پہلو بھی نمایاں تھا۔ زینوفن کا کہنا ہے کہ سقراط علوم سائنس کا آقا ہے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ اس کا قول اور عمل غیر مقدس نہیں ہے۔ سقراط خدا کی موجودگی کے بارے میں کہتا ہے کہ کائنات میں بکھری ہوئی فطرت میں وہ موجود ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ خدا انسان کی روح میں رہتا ہے۔
اس کا کہنا تھا کہ میں عقیدے کے بجائے علم پر یقین رکھتا ہوں۔ نیک عمل میں خدا کی ذات موجود ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، سقراط کے لڑکپن کی ذہانت اور تخلیقی صلاحیتوں کے حوالے سے ایک واقعہ سقراط کے بچپن کے دوست اور ہم مکتب قرائنوں نے بیان کیا ہے کہ میں سقراط ایک دن کمہار کے چاک کے پاس سے گزر رہے تھے۔ کمہار نے نرم ملائم مٹی کا ایک لوندا چاک پر رکھا، چاک کو تیزی سے گھمایا۔ وہ مٹی کے لونڈے میں اپنے دونوں ہاتھ کو کچھ اس طرح سے حرکت دی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوبصورت مرتبان مٹی کے لونڈے کی جگہ پر نمودار ہو گیا۔ سقراط نے کہا، ابھی تو چاک پر مٹی کا لونڈا تھا، یہ خوبصورت مرتبان آخر کہاں سے آ گیا؟ پھر خود ہی کہنے لگا، ہاں، یہ مرتبان کمہار کے ذہن میں تھا، پھر ہاتھوں کے ہنر سے منتقل کر اس چاک پر آ گیا۔ سقراط نے نتیجہ اخذ کیا کہ کوئی بھی مادی چیز جیسے مکان، کرسی یا کوئی مجسمہ یا تصویر پہلے انسان کے ذہن میں آتی ہے، پھر انسان اپنے ذہن کے نقشے کو مادی شکل میں ڈھالتا ہے۔ یہ ایک زبردست اور غیر معمولی دریافت تھی۔ سقراط نے ہنر، فن اور تخلیق کے بارے میں جان لیا تھا۔ سقراط خیال کرتا تھا کہ یہ الہامی نشان دیوتاؤں کی جانب سے اس کی رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ دیوتاؤں کو تمام چیزوں کا علم ہے۔ ناظرین کرام، سقراط جب جوانی میں داخل ہوا تو پھر وہ الہامی نشان کی کیفیت کو سمجھنے لگا۔ اسے یقین ہونے لگا کہ اس کے ضمیر میں اچھائی اور نیکی کے حوالے سے کوئی خاص بات ہے۔ دراصل الہامی نشان کو ضمیر کی آواز کہنا زیادہ مناسب ہے، جو کہ اسے غیر ضروری کام کرنے سے روکتا تھا اور اچھے نیک کام کرنے کا مشورہ دیتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ سقراط کی اس کیفیت کا چرچا ہونے لگا۔ ایتھنز کے لوگ اس کے متعلق بحث کرنے لگے، لیکن سقراط نے کبھی بھی اپنی اس کیفیت کے حوالے سے نہ کوئی بات کی، نہ ہی کسی کو اس کیفیت کی تفصیل بتائی۔ ایتھنز کے رواج نامی خاتون ہیمیروڈ کے مطابق سقراط نے جوانی میں مرٹو کے ساتھ شادی کی، جو طاعون کی وبا میں مر گئی۔ سقراط نے دوسری شادی 45 سال کی عمر میں زینتی پی نامی خاتون سے کی۔ یہ خاتون سقراط سے عمر میں تقریباً 20 سال چھوٹی تھی، لیکن خاصی بدزبان تھی۔ بیوی کی بد کلامی سے سقراط کے تحمل کو مزید تقویت ملی اور وہ اپنی بیوی کی بد کلامی کو خندۂ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتا۔ سقراط کی دوسری شادی سے 3 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے۔ سقراط کی بیوی زینتی پی سقراط کے ساتھ ہی بد کلامی نہ کرتی، بلکہ سقراط کے دوستوں اور شاگردوں کے ساتھ بھی بد کلامی کرتی تھی۔ وہ اپنی بد کلامی کی وجہ سے پورے ایتھنز میں مشہور تھی، اس لیے لوگ اس کی بد کلامی سے زیادہ ناراض نہ ہوتے۔ سقراط کی عمر 50 سال ہو چکی تھی۔ کسی معاشرے میں اتنا وقت گزرنے کے بعد اس شخص کے کردار، شخصیت اور معاملات کے بارے میں لوگ اسے مکمل طور پر جان جاتے ہیں۔ سقراط بھی ایسا ہی شخص تھا جس کی عادات و کردار کے بارے میں اس معاشرے کے لوگ اس کے بارے میں متفق رائے رکھتے تھے کہ سقراط کردار، گفتار، عقل و خرور اور اخلاقی حوالے سے بہترین انسان ہے۔ ناظرین کرام، وہ لوگوں کو انصاف اور سچ بولنے کی تعلیم دیتا تھا۔ اس کے ساتھ جو بھی گفتگو کرتا وہ خوشی اور لطف محسوس کرتا تھا۔ اس کی کے اتصالی اور روایتی نظام کے خلاف تھا۔ وہ نوجوانوں کے تعاون سے مروجہ نظام کو تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ یونان کی حکومت نے سقراط کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے جیوری کا انتخاب کیا، جو ارکان پر مشتمل تھی۔ سقراط کو کھلی عدالت میں پیش کیا گیا تاکہ وہ اپنا دفاعی بیان ریکارڈ کرا سکے۔ سقراط کا دفاعی بیان تاریخ کے صفحات پر موجود ہے، جو ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج بھی روح پر اور سبق آموز ہے۔
ناظرین کرام، سقراط کا مقدمہ کیا تھا، اس نے اپنا دفاع کیسے کیا اور زہر کا پیالہ پینے کا فیصلہ کیوں کیا؟ یونان میں عام طور پر رواج یہ تھا کہ ملزمان جوری کے سامنے بیان دیتے ہوئے جذباتی اور معذرت خواہانہ انداز اختیار کرتے تھے تاکہ سزا سے بچ سکیں، مگر سقراط نے اپنا بیان سادہ اور دو ٹوک الفاظ میں ریکارڈ کرایا جس میں کوئی لغزش نہ تھی۔ سقراط نے اپنے بیان کی ابتدائیہ میں کہا، جیوری میں شامل کوئی شخص مجھے یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا طرز عمل باعث شرم ہے جس کے نتیجے میں آج مجھے موت کا سامنا ہے؟ میرا جواب یہ ہے کہ اگر تم سب یہ سمجھتے ہو کہ کسی شخص میں اگر سچ بولنے کی طاقت ہے اسے زندگی اور موت کا حساب رکھنا چاہیے تو میرے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے۔ سچے انقلابی کو موت سے خوف زدہ ہونے کی بجائے یہ فکر کرنی چاہیے کہ اس کا موقف درست ہے یا غلط۔ ناظرین کرام، سقراط نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ کی اور اپنے سے بہتر لوگوں کی نافرمانی کرنا بے شرمی کی بات ہے، اس لیے میں برائیوں میں مبتلا ہونے کے بجائے موت کو ترجیح دوں گا۔ عین ممکن ہے کہ موت میرے لیے بڑی نعمت ہو۔ میں آپ کی اطاعت کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت کروں گا۔ جہاں تک سانس میں سانس ہے، جسم میں طاقت ہے، میں کبھی بھی اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ میں دعوت دیتا رہوں گا، ترغیب بھی دلاتا رہوں گا۔ آج میں سے ہر اس شخص سے ہے جس سے جب بھی ملاقات ہوگی میں یہ کہوں گا کہ میرے عزیز، تم ایتھنز کے رہنے والے ہو، اس عظیم شہر کے شہری ہو جو اپنی قوت و دانش میں مشہور ہے۔ تم ہر ممکن کوشش کرتے ہو کہ دولت، شہرت، مقام و مرتبہ میں خوب سے خوب تر ہو جاؤ۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ سچائی، دانش اور اپنے نفس کے لیے بھی کوشش اور محنت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ بھی خوب سے خوب تر ہو۔ میرا کام بس یہی ہے کہ آپ لوگوں کو راغب کروں، چاہے بوڑھے ہوں یا جوان، کہ اپنے جسم اور اپنے مال کو اپنی اولین ترجیح نہ ٹھہرائیں بلکہ روح نفس کی پاکیزگی کو پہلا مقام دیں۔ ناظرین کرام، سقراط جب اپنا موقف بیان کر چکا تو جیوری نے مقدمے کا فیصلہ رائے شماری سے کیا۔ سقراط کے حق میں ارکان نے رائے دی جبکہ ارکان نے سقراط کے لیے سزائے موت تجویز کی۔ سزا کے بعد عدالتی ضوابط کے مطابق سقراط کو موقع دیا گیا کہ وہ خود اپنی سزا تجویز کرے۔ سقراط نے کہا، اب حضرات، میں اپنے لیے کیا سزا تجویز کروں؟ اتنا تو واضح ہے کہ جو سزا بھی تجویز کروں وہ بہرحال مناسب ہونی چاہیے۔ کہ میری سزا کیا ہو، کون سی سزا، کتنا جرمانہ مناسب رہے گا، کیونکہ میں زندگی بھر آرام سے نہیں بیٹھا، کیونکہ میں نے ان چیزوں پر جن پر لوگ مرتے ہیں، مال بنانے، گھر اور خاندان سنوارنے، فوجی عہدے، عوامی خطابت اور ریاستی عہدوں، زمینوں اور جماعتوں کا ذرہ برابر اہمیت نہیں دی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ان میں مبتلا ہو کر گناہ سے آلودہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ سقراط کے دوستوں نے اسے جیل سے فرار ہونے کا مشورہ دیا جو اس کے لیے ممکن تھا، مگر سقراط نے مفرور ہونے کی بجائے زہر کا پیالہ پی لیا اور انسانی تاریخ میں امر ہو گیا۔ ناظرین کرام، سقراط نے اپنا مقدمہ خود لڑا اور تمام مخالفین کی زبانیں بند کر دیں۔ سقراط نے اپنی صفائی میں بہت کچھ کہا، دلائل پیش کیے، لیکن معذرت کی نہ زندگی کی بھیک مانگی۔ عدالت میں اس کی بات چیت ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ گفتگو پرمغز، فلسفیانہ اور اخلاقیات سے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے۔ اس سے ہم اس کی انصاف پسندی، جرات، انا، سچائی اور ثابت قدمی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سقراط کے خون ناحق سے اہل ایتھنز کو بعد میں سخت پشیمانی ہوئی، اس کے دشمنوں کو نہایت ذلت کے ساتھ اپنی بیوقوفی اور عداوت کے خمیازے بھگتنے پڑے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں
تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔